بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام ہے کشمیر میگزین. میں ہوں یاسر رحمان. آج کے پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے پلوامہ ڈرامہ ہوا، اس کے بعد پھر بالا کوٹ کا ڈرامہ رچایا گیا اور پھر پاکستان نے وہ رسپانس دیا 27 فروری 2019 کو، جسے آج 5 سال گزرنے کے بعد بھی جس کی بازگشت ہمیں سنائی جا رہی ہے. اور جو ٹی از فینٹیسٹک ہے وہ آج بھی ہمارے کانوں میں وہ جملہ جو ہے وہ رس گھول دیتا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا پائلٹ بھی گوایا، انڈیا نے اپنا جہاز بھی گوایا، اور کس کاسٹ پر؟ ایک کپ چائے کے اوپر. انڈیا کو اور اس وقت مودی سرکار کو جو آج بھی براجمان ہے، انہیں بڑا زوم تھا کہ ہم یہ جو بالی ووڈ سٹائل ہے اس کو یہاں پہ کاپی کریں گے، اور پاکستان کو یقیناً اس وقت پاکستان کے معاشی طور پہ بھی ٹف حالات تھے، تو پاکستان کو ایک ایسا ایڈونچر پاکستان سے کرنے کی کوشش کریں گے جس پہ پاکستان کوئی جواب نہیں دے پائے گا. لیکن ان کی یہ خام خیالی ہی رہی. اسی اثنا میں انہوں نے پاکستان کے اوپر بالا کوٹ سٹرائک کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں ایک کوہ جو ہے وہ جاں باک ہو گیا اور کچھ درخت جو ہیں وہ شہید ہوئے. لیکن اگلے ہی دن یعنی کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے دوبارہ سے ایکٹیویٹی کرنے کی کوشش کی. 27 فروری کو پاکستان کی ایئر فورس نے جو جواب دیا، پاکستانی شاہینوں نے جو جواب دیا، ونگ کمانڈر محمد نعمان نے جو جواب دیا، وہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا. اور ابھینندن کو پکڑا گیا، پاکستانی سوائل سے پکڑا گیا. اسے کچھ دیر تو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس جگہ پہ موجود ہے، اور اسے پھر پاکستانی فوج نے ہی لوکل سے بچایا، اور وہاں پہ جا کر اس کی تواضع جو ہے وہ چائے سے بھی کی گئی. اور پھر اس نے کہا کہ the tea is fantastic، اور اس نے پاکستان کی افواج کی جو مہمان نوازی ہے اس کی تعریف بھی کی. پاکستان نے جذبہ خیر سگالی کے تحت 60 گھنٹے کے اندر اس کو واپس بھی کر دیا. اور بنیادی طور پہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان نہیں چاہتا کہ کسی بھی ملک کے ساتھ جو ہے معاملے کو اسکلیٹ کیا جائے، بڑھایا جائے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا اور جس کو پوری دنیا میں سراہا گیا. اب اس معاملے کے 2-3 پہلو ہیں. ایک تو 5 سال گزرنے کے بعد انڈیا نے اس سے کیا سبق حاصل کیا، پھر انڈیا میں الیکشنز ہونے والے ہیں، کیا پھر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں انڈیا سے؟ اس کے ساتھ سے دوسرا سوال ہے کہ جو انڈین میڈیا کا، انڈین جو فاشسٹ رجیم ہے، اس کا جو پروپیگنڈا تھا پاکستان کے خلاف، وہ اس کو انٹرنیشنل سطح کے اوپر کتنی پذیرائی ملی؟ کیا اسے پذیرائی ملی یا بالکل انٹرنیشنلی انڈیا ایکسپوز ہو کر رہ گیا؟ اور جو تیسری بات ہے کہ پاکستان کی افواج کی جانب سے جس سٹرانگ ریزیلینس کا، پاکستانی قوم کی جانب سے جس سٹرانگ ریزیلینس کا مظاہرہ کیا گیا، وہ کتنا بڑا پیغام ہے انڈیا کے لیے؟ اس پر بات کریں گے آج کے اس موضوع سے. اور خاص طور پہ یہ کتنا بڑا سائف ریلیف ہے ان کشمیریوں کے لیے جن کی تمام تر خواہشات کا، تمام امیدوں کا محور جو ہے وہ پاکستان ہے. اس پر بات کریں گے. سب سے پہلے مہمانوں سے تعارف کروا دیتے ہیں. آج ہمیں جوائن کیا اسٹوڈیوز میں الطاف حسین وانی صاحب نے، سینئر حریت رہنما ہیں، اپنا تھنک ٹینک رن کرتے ہیں، نامور تجزیہ کار بھی ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں منصور عبدالباری صاحب، تجزیہ کار ہیں. ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہی ہیں ڈاکٹر فارہ ناز صاحبہ، انٹرنیشنل امور کے اوپر مہارت رکھتی ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں. آپ تینوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا آغاز کیا جائے، آپ کو رپورٹ دکھاتے ہیں. آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کو 5 سال مکمل ہو گئے ہیں. قومی تاریخ میں 27 فروری 2019 کا دن ملک کی دفاع کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے. اس دن پاک فضائیہ نے بھارت کے برتری کے تمام دعووں کو خاک میں ملا دیا. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے 2 بھارتی جنگی طیارے مار گرائے تھے، جبکہ بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی گرفتار کر لیا گیا تھا. یہ کارروائی پاکستان کی طرف سے بھارت کے لیے پیغام تھا کہ ہماری امن کی خواہش کو وہ کبھی کمزوری سے تعبیر نہ کرے. شاہینوں نے بھارتی فضائیہ کے مگ 21 اور سخوئی 30 طیارے مار گرائے. یہی نہیں، پاک فوج نے بھارتی پائلٹ ابھینندن کو پکڑ لیا اور پھر جذبہ خیر سگالی کے تحت چائے پلا کر اسے رخصت کر دیا گیا تھا. آج بھی بھارتی ونگ کمانڈر کی وردی، جہاز کی باقیات اور چائے کا کپ پی اے ایف میوزیم کراچی کی آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ گیلری میں محفوظ ہے. جی الطاف حسین وانی صاحب، آپ کو اس میں شامل کروں گا. یہ فرمائیے گا کتنا بڑا میسج تھا پاکستانی قوم کی جانب سے 27 فروری 2019 کو
پاکستانی افواج نے ہمیشہ سے ہندوستانی افواج جو اپنے سے اس کی 7 گنا بڑی ہے، ہمیشہ سے ان کو منہ توڑ جواب دیے ہیں، جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی چھوٹے موٹے معاملات ہوئے تھے. لیکن جو یہ واقعہ تھا، یہ سرپرائزنگ واقعہ جس طرح سے ہوا، اور جس طرح سے ہندوستان نے پھر پہلے ایک فالس فلیگ آپریشن جو انہی کا تھا، اس کا سہارا لے کر انہوں نے پاکستان کی ساورن سرحد کو کراس کر کے بالا کوٹ کے مقام پر، اور پھر جس طرح سے انہوں نے اس کو پیش کیا انڈیا میں، ہم نے کیا کیا اور دنیا کے سامنے پیش کیا، وہ کنورسیشن جو پھر بعد میں اس کے 2-3 سال کے بعد اب آئی، جب گورنر جو مقبوضہ کشمیر کے ستیہ پال ملک نے اس سارے واقعے کو جس طرح سے انہوں نے بیان کیا، اس سے صاف وہ نظر آیا کہ یہ کس طرح کا پلانڈ تھا، اس کی کیا سلسلے آپ تھے. پلوامہ کی بات اور کر رہے ہیں. پلوامہ کی بات، اور اس پلوامہ سے وہ حاصل کرنا کیا چاہتے تھے، وہ انہوں نے حاصل اپنے حساب سے حاصل کیا. انہوں نے کہا کہ لیٹ اٹ گو، کیونکہ انہوں نے وہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، وہ وہاں پر کرایا، سیکیورٹی نہیں پرووائڈ کی لوگوں کو، اور دنیا کی ہمدردیاں ایک طرف جیتنے کی کوشش کی، اور پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر یہ ایک کوشش کی جس سے ان کو منہ توڑ جواب تو ملا، اور بہت ہی حوصلہ افزا جواب تھا فار آل آف اس، پاکستانیوں کے لیے، کشمیریوں کے لیے، جو بھی ملٹری تجزیہ نگار ہیں ان کے لیے. جس طرح سے پاکستان کے اس وقت کے جو فوجی سربراہ نے اور ان کے اسپوکس مین نے کہا تھا کہ جواب اور ٹارگٹ جو ہے اس کا وقت کا تعین ہم خود کریں گے، اور انہوں نے وہ کیا اور کر کے دکھایا. دیٹ واز دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بٹ another important aspect for بی جے پی جس طرح سے ہندوستان کو چلا رہی ہے، جس طرف لے رہی ہے، اس کے لیے مطمئن نظر اس وقت بھی تھا اس کا الیکشن اس نے جیتنا ہے. اس نے کہا لیٹ اٹ گو، اور پھر اسی وار مونگرنگ کو کہ ہم نے پاکستان کے اندر جا کر یہ کیا. ان کا جو میڈیا، اس سارے میڈیا کو آپ دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتا ہے، اس سے پیش کر کے انہوں نے جو مودی کی گرتی ہوئی ساکھ تھی، اس ساکھ کو سہارا دے دیا، اور اس سہارے کی لے کر وہ دوبارہ اقتدار میں آئے. سہارے کی کاسٹ جو ہے وہ انڈین آرمی وہ کو پلوامہ سہارے میں، کی کاسٹ اور انڈین اس کا آرمی وہ اور انڈین ایئر فورس کو جو ہے 27 فروری کو ادا کرنی پڑی. انڈین ایئر فورس کا ایک جہاز نہیں بلکہ ان کے 5 ہیلی کاپٹر اس عرصے میں تباہ ہو گئے، اور 2 جہاز ان کے اس میں تباہ ہو گئے. اسپیسیفکلی اس دن اس کے 2 جہاز اور ایک ہیلی کاپٹر گرا اس دن. تو سو لاس واز ہیوج، بٹ دا مین سٹنگ ایٹ دا ٹاپ، جو اوپر بیٹھا بندہ ہے، اس کے لیے صرف یہ تھا کہ میں نے الیکشن جیتنا ہے، میں نے پاکستان بیشنگ کرنی ہے، میں نے کشمیر بیشنگ کرنی ہے، میں نے اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ میں نے بالکل پاکستان کو تر نوالا ہے. یہ تو ثابت ہے نا، اس کو بھی پتہ یہ ہے واٹ ایور ہی سیز. جس طرح سے ہندوستان کی، دیکھیں پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان کوئی ترنے والا تو ہے نہیں. تو یہاں تو صرف ہم نے جواب دیا ان کی، جو انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ، پہلے انہوں نے ایک کیلکولیٹڈ جو کوشش کی، اس کا جواب ہم نے بڑے ٹارگیٹڈ انداز میں دیا. اینڈ دیٹ واز آئی تھنک پاکستانی قوم کو اپنے ان شاہینوں پر فخر رہے گا ہمیشہ کے لیے. اینڈ دیٹ واز آلسو کشمیریوں کے لیے بھی ایک سایہ ریلیف تھا. کشمیریوں کی آپ نے بات کی، میں ذرا اس میں منصور عبدالباری صاحب کو انوالو کروں گا. کشمیریوں کے لیے کتنا بڑا ایک حوصلہ تھا، حوصلے کا مقام تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جس ملک کی طرف ان کی نظریں ہیں ہمیشہ سے، امیدوں کا محور ہے، جو ان کا وکیل ہے، فریق ہے، جو سیاسی، سفارتی، اخلاقی طور پہ ان کا کیس انٹرنیشنل سطح کے اوپر لڑ رہا ہے، وہ فوجی لحاظ سے بھی اتنا مضبوط ہے کہ کوئی بھی ایڈونچر انڈیا کرے گا تو جواب ملے گا. جو کشمیریوں کا مورال تھا اس واقعے کے بعد بہت بلند ہوا. اچھا، اس کی اگر ہم تھوڑی سی بیک گراؤنڈ، تو یہ ایک پورا پلان جو ایک وہ تھا، اور اس میں انہوں نے اس چیز کو انشور کرنا تھا کہ ہم پاکستان پر کس طریقے سے اپنی طاقت اور انفلوئنس کا اظہار دنیا کے سامنے کریں. اس میں انہوں نے وہ ارلی بامبنگ کا اور وہ سارا سسٹم کیا. پھر اس میں یہ بھی بعد میں باتیں سامنے آئیں کہ تقریباً 2000 سے زیادہ ان کے جو فائٹر طیارے تھے وہ ریڈی تھے، اور وہ مسلح تھے کس سے؟ اسرائیل کا جتنا بھی ان کے ساتھ جتنے بھی ان کے تعلقات ہیں، اور جو آرمی ویپنز کی ان کی لین دین، اور اس حوالے سے اس کے بعد جو ہے کرسٹل بامب جو تھے وہ، اور یہ پورا ایک پلان سسٹم تھا. لیکن 26 فروری 2019 کی جو انہوں نے اسٹرائک کی، جس کے ضمن میں پھر انہوں نے بڑے راگ الاپنا شروع کیا کہ ہم نے 3000 دہشت گرد مار دیے، اور پھر اس کا
जो रिवार्ड आया दुनिया की तरफ से, जो इसका रिस्पांस आया, वो ये हुआ कि दुनिया ने कहा यहाँ तो एक कौवा मरा है और चंद जो है बरगद के जो दरख्त थे वो वहाँ उड़े हैं, और तो बंदा न बंदे की ज़ात है। अब ये तमाम प्रोपेगेंडा जो हुआ और फिर ये जो चीज़ें सामने आई, तो इससे कश्मीरियों का, खुसूसन उन कश्मीरियों का जो इस वक्त अंडर द जुल्म बर्बियत और इन चीज़ों के ज़ेर अताब वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर उनकी जो उम्मीद है पाकिस्तान से वो और ज़्यादा बढ़ गई है कि पाकिस्तान जो है किसी भी मुश्किल वक्त में अपने मुल्क की तो हिफाजत करेगा ही, लेकिन कश्मीरियों का जो स्टांस है, उनका जो हक़ खुद इरादियत का जो तकादा है पूरी दुनिया से, जो कि उनका बुनियादी और पैदाइशी तकादा है और उसमें कोई दो राय नहीं है, तो उस हवाले से जो है कश्मीरियों के लिए बड़ा हौसला अफजा था ये जितनी भी इस स्ट्राइक को हम देखते हैं। अच्छा, इसमें जो हम अगर मज़ीद बात करें तो वो ये था कि पाकिस्तान की जो एयर फोर्स थी, उन्होंने अपनी महारत का अंदाज़ा पूरी दुनिया को करा दिया कि हमें बिल्कुल हल्का न समझा जाए। और उसमें अगर हम देखते हैं तो ज़्यादातर यही बात आती है कि जितनी भी जंगें हुई इंडिया के साथ वो कश्मीर पर हुई, 65 की हो या उसके बाद जो भी हो। तो अब इंडिया ने एक दफ़ा फिर जांचने की कोशिश की कि शायद यहाँ पर हम कोई ऐसा अटैक करें जिससे कि हम इस जो जनूबी एशिया में शायद हमें यहाँ की थानेदारी मिल जाए, लेकिन वो उसमें फेल हो गया। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं आपको इसमें इन्वॉल्व करूँगा। ये फरमाइएगा कि हम इंडियन मीडिया को अगर हम देखें तो किस कदर इंडियन मीडिया गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग और इसके साथ साथ झूठ को, प्रोपेगेंडे को और इस तरह की अफरीद फैलाने में इन्वॉल्व रहा है। ख़ास तौर पे अगर इस वाक़े को ले लें, जैसे 26 फरवरी के हवाले से उन्होंने बात की कि बालाकोट के ऊपर जिस तरह उन्होंने कहानियाँ घड़ी और अगले दिन उन्हें हजीमत का निशाना बनना पड़ा, तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं कि कितना इर्रिस्पॉन्सिबल मीडिया है इंडिया का, जिसने एक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इम्प्रेशन कायम कर दिया है कि वो जो मीडिया का काम है वो काम वो नहीं करता, बल्कि वो काम कर रहा है जो सिर्फ प्रोपेगेंडे का काम होता है। सबसे पहली बात हमें देखना होगा कि अगर इंडियन मीडिया ये कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। आपने प्रोग्राम के शुरू में बहुत खूबसूरत एक नैरेटिव बिल्ड किया कि उन्होंने और तो कुछ नहीं किया, लेकिन एक कौवा और शायद चंद दरख्त जो थे वो मार गिराए थे। तो अब उस कौवे और उन दरख्तों को उन्होंने कोई नाम तो देना था। इंडियन मीडिया ने ये बताना था कि उन्होंने कौन सा तीर मारा है, तो उसके लिए दे हैड टू प्रोपिगेट, दे हैड टू मेक फेक न्यूज जिसमें वो माहिर है। हम लोगों ने डिसइंफो लैब का दिखाया कैसे उस तरीके से उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दुनिया में फैलाई है, और इसका इफेक्ट ना सिर्फ इंडिया पे हो रहा है बल्कि हमारे रीजन पे हो रहा है, बल्कि पूरी दुनिया पे भी पड़ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको, इंडिया को कोई नहीं कसूरवार ठहरा रहा है कि आप प्रोपेगेंडा में इतने आगे क्यों बढ़ रहे हैं, जहां आपको सही और गलत में तमीज या कोई जो लिमिटेशन होती है उसकी कोई पहचान ही नहीं रह पा रही है। आप वो सब कर रहे हो जिससे आपको लगता है शायद दुनिया उसको समझ पाएगी और आपका कोई बोलबाला होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल मीडिया का दौर है, इस दौर में कोई भी खबर छिप नहीं सकती है। और अगर मोदी और आरएसएस या हिंदुत्व के लोग फेक खबरों की वजह से अपने लिए ज्यादा वोटिंग बैंक इकट्ठा करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ करना चाह रहे हैं, so I think this is not the only way. There are so many other ways through which they can propagate and they can go to achieve their desired objective. लेकिन अगर फेक न्यूज की वजह से वो पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे अपने अवाम को कि देखो हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ क्या किया है, तो ये गलत है। एक और चीज जिसकी तरफ हमने हमेशा ध्यान देना पड़ेगा वो ये है कि जब भी इलेक्शंस आते हैं हिंदुस्तान में, तो मोदी और उसके फॉलोअर्स वो हर हद तक जाते हैं। रिसेंटली आई एम इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे मैं जितने भी हिंदुस्तानियों से मिल रही हूँ वो सब यही कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो किसी और तबके से ताल्लुक रखने वाले हो, तो हर कोई यही कह रहा है कि जब राम मंदिर का मसला आया था तो उन्होंने किसी को नहीं देखा कि कौन कौन से मजहब से ताल्लुक रखता है, लेकिन उन्होंने कहा तुम लोग सारे राम मंदिर को प्रोजेक्ट करो, प्रमोट करो। तो ऐसा तो नहीं होता है, कोई हर किसी की अपनी मर्जी है। वो जिसको आप डेमोक्रेसी की बात करते हो, तो डेमोक्रेसी में रहते हुए किसी के पास फ्रीडम ही नहीं है तो कोई वजह ही नहीं रही। हाउ कैन दे टेक इट अप? मैं इससे पहले दूसरे मौजू को शामिल करूँ, वानी साहब ये फरमाइएगा कि एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो जज्बा खैर सगाली के तहत उस पायलट को, अभिनंदन को, जो पाकिस्तान पे हमलावर होने के लिए आया था,
اس کو واپس کیا. یہ کتنا ایک اسٹرانگ میسیج تھا پاکستان کی جانب سے کہ ایک اسٹرانگ قوم ہے, ریزیلینٹ قوم ہے, لیکن وہ کسی کے ساتھ جنگ و جدل نہیں چاہتی. اور دوسرا یہ بتائیے گا خاص طور پہ کہ پھر الیکشنز انڈیا کے اندر آنے والے ہیں, پھر کوئی ہم اس طرح کا کوئی ایڈونچر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, کوئی اندیشہ ہے, خدشہ ہے اس طرح کا؟ دو چیزیں, ایک تو پہلے کے جو انہوں نے کیا اس کے بعد ہمارا ریئیکشن اور پھر واپس ان کو بھیجنا, یہ چونکہ ایک احسن اقدام تھا اس وقت ہمارا, یہ کہنے کے لیے دنیا کو دیکھو ہم تو کسی طرح کا بھی تنازع نہیں چاہتے ہیں, ہم پیسفل لوگ ہیں, ہم پرامن طریقے سے مسائل کا حل چاہتے ہیں. ایسی ہی انٹرنیشنل ڈپلومیسی چلتی ہے. اگر آپ نے کسی چیز کو لنگران کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, تب کرنا, پھر تو ہم اس کو بند بھی کر سکتے تھے, بٹ ہی ہیڈ دیٹ, ہم نے وہ کیا اور بہت اس کے اچھے اثرات بھی آئے. ہندوستان کے اس وقت جو کچھ سیانے لوگ تھے انہوں نے اس پر بہتر انداز میں بھی لکھا کہ پاکستان کا پوسٹر بہتر تھا, دنیا نے لکھا پاکستان. لیکن جس کے ساتھ ہم ڈیل کر رہے ہیں, دیکھنا ہے ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان کی جو رجیم ہے, جس رجیم کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں, وہ رجیم کیسی ہے, وہ رجیم اس کو کس طرح سیل کرتی ہے. اگین اس رجیم نے سیل اس وقت کرنا تھا, وہ اس وقت سیل کر رہی تھی. دیکھیں راتوں رات ہم نے ابھینندن کو واپس لایا, مسئلہ الیکشن تھا, وی نیو دیٹ. مجھے اس بات کی حیرانی ہے, سوری ٹو کٹ یو, کہ ابھینندن کو تو واپس انہوں نے لے لیا, اور جس شرمندگی کے ساتھ, ہزیمت کے ساتھ انہیں واپس لینا پڑا, وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا کہ جس طرح سے واگا کے ذریعے اس کو واپس بھی کیا گیا, بغیر جہاز کے کیا گیا. یعنی 2 جہازوں کی قربانی دے دی گئی. ابھینندن نے جو جہاز لے کر آیا وہ جہاز بھی تباہ ہو گیا, ابھینندن گراؤنڈ ہو گیا, اس کے بعد لیکن اس کے بعد ہندوستان کے میں بات کمپلیٹ کر لوں کہ اس کے بعد بھی ابھینندن کو انہوں نے پروموشن دے کے پروموٹ کر دیا. یعنی اپنے پروپیگنڈے کے حد تک شکار ہو گئے. وہی میں کہنا, ہندوستان کا وزیر اعظم بذات خود مودی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کا کلاکار ہے, وہ ہر چیز میں کلاکاری کو شامل کرتا ہے. نارملی تو یہ ہوتا کہ ابھینندن کے لیے اس کی انویسٹیگیشن ہوتی, اس نے کیا ہو سکے, جو پروسیجر ہوتا ہے اس کو آف کرتے. لیکن چونکہ وہ الیکشن لڑ رہا تھا, اگین دا تھنگ واز کہ وہ الیکشن لڑ رہا تھا, الیکشن کے لیے اس نے دکھانا تھا کہ یہ ایک پوسٹنگ اس نے کی کہ یہ فاتح آیا ہے, یہ نہیں آیا کہ وہ جناب بیچارہ جہاز گرا گیا. انہوں نے فاتح کے طور پہ اس کا استقبال کر کے اس کو اس طرح پیش کیا کہ جیسے, کیونکہ ہندوستان 1 ارب 50 کروڑ کا ملک ہے, اور نارتھ انڈیا سارا کے اندر ہندوتا جو ہے اس نے انرچ کر دیا, اور غریب لوگ ہیں ان کو پچھلے جو 15-20 سال سے ایک ہی منترا پاکستان یا اسلام دشمنی بھیجی جاتی ہے یا کشمیری, تو اس طرح سے اب اگلا جو الیکشن آ رہا ہے اس کے لیے میں بتا رہا ہوں آپ کو, پہلے سے ہی ہندوستان نے, مودی جی نے رام مندر کا افتتاح کر کے اپنے الیکشن کمپین کا افتتاح آغاز کر دیا. وہ تھا تڑکا, ہندوتا کا تڑکا کہ وی آر میڈ دس. اس کا پھر کشمیر کا تڑکا لگا کر اس کو ساتھ انہوں نے ابھی حال ہی میں ایک فلم ریلیز کی, ڈاکیومنٹری آرٹیکل 370 پر, اس پہ بات کریں گے. یہ دوسری چیز انہوں نے, یہ میرے خیال میں ان چیزوں کی موجودگی میں وہ چاہیں گے اسی کو سیل کریں. ٹھیک, آگے نہ بڑھیں کیونکہ ان کو رسپانس آلریڈی مل چکا ہے. دوسرے موضوع کی جانب ہمیں کوئکلی بڑھنا ہے. موضوع کیونکہ ہم بات کی یہاں پہ آرٹیکل 370 کے حوالے, آرٹیکل 370 کے اوپر ایک مووی بھی بنائی گئی ہے. اس سے پہلے کشمیر فائلز کے اوپر ایک مووی بنائی گئی. اب ایک بہت احسن اقدام ہمارے جو مسلم دوست ممالک ہیں, برادر ممالک ہیں, ان کی جانب سے آیا ہے, گلف کنٹریز کی جانب سے آیا ہے. انہوں نے اس طرح کی پروپیگنڈا موویز کو ان اپنے ممالک کے اندر بین کر دیا ہے. اب سینماز ان کو نہیں دکھا سکیں گے کیونکہ اس کے اندر مسلم دشمنی, اسلام دشمنی, کشمیر دشمنی, پاکستان دشمنی جو ہے وہ آویزہ ہیں. تو اس کو انہوں نے اب بین کر دیا ہے, اور اس سے جو بالی ووڈ ہے یا انڈین فلم انڈسٹری ہے وہ بھی بہت بری طرح ایکسپوز ہوئی ہے. اس پر بات کریں گے ڈاکٹر فرح ناز صاحبہ, میں اس میں شامل کروں گا. آپ کو یہ فرمائیے گا کہ کتنا احسن اقدام ہے ان مسلمان برادر ممالک کی جانب سے جنہوں نے یہ جو ہے آرٹیکل 370 پہ جو بنائی گئی ہے اس کو اپنے سینماز میں بین کیا ہے. دیکھیں, ہم لوگوں نے یہ جو غازہ کا انسیڈنٹ ہوا ہے اس سے دیکھا ہے کہ مسلم امہ نہ صرف اکٹھی ہو رہی ہے بلکہ جو باقی ممالک بھی ہے جس میں ویسٹرن بھی آ رہے ہیں وہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں ٹورڈ سپورٹنگ ہیومینٹی اینڈ ہیومن کاز. تو آرٹیکل 370 کا جو ریووکیشن ہے یہ بھی ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. جی ٹھیک ہو گیا. واری صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی انہوں نے 40 سے زیادہ موویز بنا دی ہیں جب سے مودی جو ہے 2014 سے آیا ہے, تو
جو انڈین فلم انڈسٹری ہے اس نے اپنی کریڈیبلٹی اوور دا پیریڈ آف ٹائم کتنی لوز کی ہے کہ اس نے اپنا تمام جو کانٹینٹ ہے وہ گودی میڈیا کے حوالے سے یا مودی کے حوالے کر دیا ہے؟ دیکھیے انڈیا کا سینما تو پہلے سے اس چیز کے لیے ایکسپوز تھا، دا وے دے آر میکنگ دا موویز، چاہے وہ ہندوستان پاکستان تعلقات ہوں، چاہے وہ کشمیر کے متعلق ہوں، چاہے دوسرے موضوعات ہیں، وہ ہمیشہ کنٹروورسی کہیں نہ کہیں رہتی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی جگہ وہ ایسے فلم نہیں بناتے ہیں جہاں پر جو مسلمان سٹار ہیں ان پر پھر پابندی لگ، سینسر تو اس کو سارے ختم کرتی ہے۔ یہ جو پرٹیکولر فلمیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کریڈیبلٹی تو ان کی شیک ہوتی ہے، جو انہوں نے کیا ہے یہ بڑی اچھی بات وہ تو ہے اپنی capacity بھی یہی کر سکتے ہیں یہ نا۔ تھیٹرز میں نہیں دیکھی اب وہ جائے انڈیا گی۔ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے انڈیا کے اندر جا کے وہ تو صحیح بات نہیں ہے۔ کر سکتے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جناب کہ وہ تھیٹرز میں نہیں دکھائی جائے گی، انہوں نے تھیٹرز سے اس کو ریموو کیا، اس کے لیے جو معاملات ہیں۔ لیکن ہندوستان کی آپ دیکھیں نیٹ فلیکس ایک اور میڈیم ہے، ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا آپ کا، مجھے جلدی ذرا بھائی صاحب کو شامل کرنا ہے۔ یہ فرمائے گا کہ لوکلی تو انڈیا جو کچھ کر رہا ہے اپنی آڈینس کے لیے وہ پوری دنیا دیکھتی ہے، لیکن انٹرنیشنلی انڈیا نے جو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے کتنا ایکسپوز ہوا ہے؟ بالخصوص یہ جو گلف کنٹریز نے موویز بین کی ہیں، کتنا وہ بالی ووڈ کو جس طرح سے پہلے دیکھا کرتے تھے، کس حد تک ان کی اب جو حقیقت ہے وہ آویزاں ہو گئی ہے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں نا بالی ووڈ کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ بالی ووڈ کا تو دنیا میں چرچا تھا، شاہ رخ خان اور یہ جتنے بھی سٹارز تھے، اور ان کو جو ہے گلف کنٹریز میں خصوصاً بہت پذیرائی حاصل تھی اور وہاں سے یہ اربوں کا بزنس کرتے تھے۔ ابھی بھی یہ جو آرٹیکل 370 نے 300-350 کروڑ کا جو ہے وہ بزنس کیا ہے۔ اب اس فلم کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں پاکستان کے حوالے سے نیگیٹو پیش کیا جا رہا ہے، اسلام کے حوالے سے نیگیٹو، جی گلف نے جو کیا اس کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں انہوں نے جو کیا وہ بہت قابل تحسین ہے اس میں، کیونکہ سب سے زیادہ جو انڈیا کے اندر پیسہ آ رہا ہے وہ ان انڈین جو وہاں پر کام کرتے ہیں ان لوگوں کی وجہ سے آتا ہے، اور اس کے بعد جو ان کے تعلقات تھے گلف کنٹریز کے ساتھ انڈیا کے، ان کو جب سے یہ مندر دبئی میں کھلا اور پھر اور پوری دنیا نے یہ سمجھنا شروع کر لیا کہ مسلمان جو ہیں بالکل جو ہے مودی رجیم کے انڈر آ گئے ہیں۔ اب ایک تو اس نیریٹیو کی نفی ہو گئی، اور دوسرا یہ چیز اب ماننے میں ہے کہ گلف کنٹریز کو بھی یہ احساس ہے کہ مسئلہ کشمیر کوئی مسئلہ ہے اور اس کے حل کے لیے ہمیں عملی اقدامات کرنے چاہیے، اور اس میں یہ سب سے پہلا قدم یہ اچھا سٹیپ ہے بالکل جو انہوں نے لیا، پریکٹیکل سٹیپ ہے۔ آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ جی، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے اپنے تینوں مہمانوں کا آج کے دونوں موضوعات کے حوالے سے۔ آپ نے تجزیہ ملاحظہ کیا۔ پروگرام کشمیر میگزین سے اتنا ہی، یاسر رحمان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔